بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ روح گھر پہ کب آتی ہے اور مرنے کے بعد ماں باپ کی روح گھر پر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکمت اور بہادری کا پورا نمونہ ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک لمحہ عدل و انصاف کا مظہر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو جس نے بھی مثل راہ بنایا، اس نے دور ایمان اور تقوی کی راہ اپنا لی اور اس دنیا اور دین کے معاملے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ بات کسی سے نہیں چھپی ہے کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت نصیب ہوئی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علم میں اضافے کی دعا فرمائی ہے۔ اسی لیے آپ کی کئی حدیث مبارکہ منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دانائی اور حکمت علم کی وجہ سے لوگ آپ سے الگ الگ چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روح کے گھر لوٹنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب بڑی ہی دلیلوں یعنی ثبوتوں کے ساتھ دیا، جس سے یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ روح گھر میں کب آتی ہے، آتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر آتی بھی ہے تو کیوں آتی ہے۔ کیا ماں باپ کی روح مرنے کے بعد گھر پر آتی ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں اکثر لوگ سوال کیا کرتے تھے جو طرح طرح کی چیزوں کے بارے میں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، کیا مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی روح گھر میں لوٹتی ہے؟ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روح اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہے، اپنے بچوں کے پاس آتی ہے، اور وہ اپنے اولاد سے فریاد کرتی ہے، سوال کرتی ہے کہ صدقہ اور نیک اعمال کر کے ان کے اوپر مہربانی کریں۔ وہ ان دعاؤں سے سوال کرتے ہیں، اور اس پر سلمان فارسی نے عرض کیا کہ ماں باپ کی روح کیوں واپس لوٹتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ اپنے رشتہ دار اور اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ وہ ان پر صدقہ کریں، کوئی ان کے لیے نیک اعمال کے کرے اور ایصال ثواب پہنچائے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روح گھر پر آتی ہے اور فریاد کرتی ہے، انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے بھی نیک اعمال کیے جائیں، صدقہ کیا جائے۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ پوچھا کہ یہ روحیں کب کب اپنے گھروں میں لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ روحیں ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں میں لوٹتی ہیں، اور وہ دن جمعرات کا دن ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے اپنے گھروں میں آ جاتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کی آواز سن نہیں سکتے، وہ اپنی دنیا میں کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیک ہو، اچھی ہو۔ اپنے والدین کے لیے نیک اعمال کیا کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحومین والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ اللہ، جس طرح ہمارے والدین نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہم پر رحم کیا ہے، اس سے راضی ہو اور ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جس سے یہ صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ روحیں جمعرات کی رات کو گھر میں لوٹتی ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، ایک سوال میرے دماغ میں ہے، موت کے وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، لوح محفوظ پر انسان کی زندگی، دھڑکن اور انسان کا جو سانس لیتا ہے،
اس کے تخت لکھی جاتی ہے کہ کون کتنی مرتبہ سانس لے گا، کسی کو کتنی مرتبہ دل دھڑکے گا۔ جب موت کے وقت فرشتہ موت یعنی ملک الموت انسان کے پاس آتا ہے اور روح قبض کرتا ہے تو انسان اپنی آنکھیں کھول کر گھبراتا ہے اور انسان ملک الموت کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اتنی دیر میں جتنی دھڑکنیں اور جتنی سانسیں اس انسان کو ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور یوں اس انسان کی آنکھیں موت کے وقت کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، یا علی، قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص برزخ میں مرنے کے بعد انسان انتظار کرتا ہے اور اس انتظار کے ساتھ پچھتاتا ہے اور اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر انسان پچھتاتا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان قبر میں بار بار پچھتاتا ہے۔ پہلی آرزو، کاش میں زندگی میں کبھی تکبر نہ کرتا، کبھی گھمنڈ نہ کرتا، اپنے آپ کو مٹی سمجھتا۔ دوسری آرزو، کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ تیسری آرزو، اے کاش میرا اعمال نامہ مجھے پڑھ کر سنایا ہی نہیں جاتا۔ چوتھی آرزو، اے کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا، فلاں فلاں شخص کے ساتھ نہ بیٹھتا۔ پانچویں آرزو، اے کاش کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی۔ چھٹی آرزو، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ اپناتا۔ ساتویں آرزو، اے کاش میں بھی دنیا میں ان کے ساتھ ہوتا جو اچھے اعمال کرتے تھے، درس اخلاق لوگوں کو دیتے تھے۔ آٹھویں آرزو، اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اور آخری، اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ مجھے پھر سے موقع ملے اور میں دنیا میں چلا جاؤں اور اپنے لیے اچھے اعمال کروں اور دنیا والوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ ختم ہونے والی ہے اور ہر ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے۔ باخدا موت کے بعد اچھے اعمال کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔